یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ جی جناب السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان سرگودا سے ملک آپ کے ساتھ ہمارا پروگرام ریڈیو پاکستان سرگودا کی جو خصوصی سروس ہے پوڈ کاسٹ سروس، اس کی ایپیسوڈ نمبر 24 ہے۔ آپ کا میزبان اکبر ملک اور پروگرام پروڈیوسر جمشید قادری۔ پینل پر ہمارے ساتھی جو ہمارے انجینئر ہیں وہ نعمان شفیق اور اکبر ملک آپ کے ساتھ۔ آج کا دن جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں 10 دسمبر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے کے حوالے سے، کہ اوور آل یہ دن کیوں منایا جاتا ہے، ہمارے رائٹس کہاں انفرنج ہو رہے ہیں، ہم بینگ اے مسلم کہاں پر کھڑے ہیں، ہم ایز اے ہیومن کہاں پر کھڑے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دن کے حوالے سے اوور آل ورلڈ میں کہاں کہاں ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ جب ہم ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تو سرفہرست ہمیں نظر آتے ہیں کشمیر اور فلسطین۔ آج کل ہاٹ ایشو جو ہے وہ فلسطین کا ہے، اور انہی ٹاپک کے اوپر ہیومن رائٹس کے حوالے سے آج میں نے اپنے پروگرام میں مدد کیا ہے ڈاکٹر اشفاق احمد، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ہمارے پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ سرگودا یونیورسٹی کے۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سائمہ قاصد، اور انٹرنیشنل ڈے کے حوالے سے، خاص طور پر جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے سیلیبریٹ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ہم آج بات کریں گے۔ میم آپ کا اور ڈاکٹر صاحب آپ کا پروگرام میں تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ، قیمتی وقت نکالنے کا۔ میم آپ کیسے دیکھتی ہیں وائلیشن جو ہو رہی ہے، اس کو ہم کنیکٹ کرتی ہیں پرٹیکولرلی کشمیر کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ملک صاحب۔ کشمیر جب سے پاکستان بنا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1947 سے لے کے آج تک ہم نے اور ہمارے بچوں نے، ہماری جنریشن سے پچھلی، انہوں نے ہمیشہ کشمیر کو صرف دکھ اور تکلیف اور اس میں ہی دیکھا ہے، اور ڈیفینیٹلی ہم نے کشمیر کو جو ہے وہ ہمیشہ اپنے سے الحاق کرنے کی کوشش کی ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں بہت ساری جو ہے سیکورٹی کونسل میں بہت ساری قراردادیں منظور ہوئی پاکستان کی، پر ڈیفینیٹلی پاکستان گورنمنٹ کی ایفرٹس ہمیں نظر آتی ہیں اس سلسلے میں، ہم اس کو کسی بھی صورت ڈینائی نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے ایفرٹس نہیں ہیں۔ لیکن آج کے ہیومن رائٹس ڈے کے جو آج عالمی دن منایا جا رہا ہے، اگر اس کانٹیکس میں بات کرتے ہیں تو چیزیں زیادہ پینفل ہمیں نظر آتی ہیں۔ ہم نے آزاد کشمیر کو تو ایک آزاد کروا کے اپنے ساتھ الحاق کرا، الحمدللہ اس وقت آزاد کشمیر گورنمنٹ جو ہے وہ انڈیجنسلی سیپریٹلی جو ہے اس کو بڑا اچھا لے کے چل رہی ہے، لیکن ایک جو ہمارا پارٹ ہے جو کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شہر ہے، تو وہاں پر انسانی حقوق کے جو پامالیاں ہمیں نظر آتی ہیں، اور جس طرح سے وہاں پر ہر کچھ دنوں کے بعد وہاں پر ایک ایسی ایلیگیشن لگا دی جاتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نارملی اپنے جو روٹین ورک ان کو پرفارم نہیں کر پاتے ہیں، ان کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے، سوشل میڈیا نہیں ہے، ان کو کسی قسم کی ان کا دنیا کے ساتھ لنکیج جو ہے وہ ٹوٹلی کٹ آف کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ہیومن رائٹ وائلیشن نظر آتی ہے، اور ہیومن رائٹ واچ کو نہ صرف جو ویسٹرن ایشوز ہیں، یوکرین کے ایشوز ہیں، رشیا میں جو وائلیشنز ہو رہی ہیں وہ، یا یہ کہ اسرائیل کو دیکھ لیں کہ اسرائیل کے اندر جو اسرائیلیوں کے ساتھ حماس کر رہی ہے، صرف ان ایشوز کو فوکس کریں، ان کو ٹارگیٹ کریں، بلکہ تعصب کو ایک سائڈ کے اوپر رکھ کے مسلمانوں کے ساتھ جہاں کہیں بھی ہو رہا ہے، بیکاز ہیومن رائٹس جو ہیں وہ صرف اور صرف ہیومن سے ریلیٹڈ ہیں، نہ کہ کسی ریلیجیس گروپ کے ساتھ ہیں، کسی طبقے کے ساتھ ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہ تعصب جو ہے اس نے انسانی تاریخ میں کس طرح کا رول پلے کیا ہے، اسی کی وجہ سے ہمیں جو ہر سوسائٹی کے اندر کمزوریاں نظر آتی ہیں، صرف وہ تعصب کی وجہ سے ہمیں نظر آتی ہیں، کہ انسان جو ہیں جب سے پیدا ہوئے وہ تعصب کا شکار ہیں، کہ کالے کو گورے کے اوپر اور ریلیجن کی بیس کے اوپر ان ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھیں۔ کل الوی صاحب جو ہیں ہمارے عارف الوی پریزیڈنٹ جو ہیں پاکستان، انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں، ان کی پوری کی پوری جو وہ اسپیچ تھی وہ میں نے اے ٹو زی میں نے وہ سنی، اور آئی واز ویری مچ امپریسڈ۔ اور ان کے اکارڈنگ پاکستان میں انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ واقعی ہمیں پرومیننٹلی نظر نہیں آتا، لیکن بہت کام اپنا رول پلے کر رہی ہیں، اپنا رول پلے کر رہی۔ پاکستان میں بہت ساری این جی اوز ہیں جو کہ اپنا رول پلے کر رہی ہیں۔ تو اگر ہم نے کشمیر کے ایشو کو ریزالو کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی جیسے کہ ہم نے پاکستان کا جو واٹر ڈسپیوٹ تھا انڈیا کے ساتھ، اگر ہم وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر وہ دریاؤں کو، 3 دریاؤں کو تقسیم کر کے اس کو ریزالو کر سکتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اگر ہم ٹیبل ٹاک پہ آئیں
تھرڈ پارٹی میڈیشن کی طرف آئیں, کسی بھی قسم کا جو معاملہ جو ہے وہ ریزالو ہو سکتا ہے, ریزولوشن کی طرف جائے, تو ہمیں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے, ٹھیک ہو انکریج کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, جیسے ہم نے بات کی ابھی کہ بہت سارے حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے, جو کشمیری ہیں وہ باقاعدہ طور پر نا ان کا جو کنیکشن ہے پبلکلی, جیسے ہم انسان سوشل اینیمل کنسیڈر کیا جاتا ہے, تو وہ ایسا سچ نہیں ہے, ان کا رابطہ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکٹرانکلی یا ڈیجیٹل یا یہ جو فیسلٹیز ہیں, اس کو ڈسکنیکٹ کر کے انڈین گورنمنٹ ان رائٹس کی وائلیشن کرتے ہوئے ان کے جو رائٹس ہیں ان کو وہ سلب کر سکتی ہیں یا ان کی آواز کو دبا سکتی ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. دیکھیے, دو چیزیں پہلے میں پیرلل لے کے چلنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ جیسے آج کہ جہاں تک آپ نے ڈسکنیکٹ کرنے کی بات کی ہے, ان کو آئسولیٹ کرنے کی بات کی ہے, تو جو کانسیپٹ ہے ایکس کمیونیکیٹ کرنے کا, آپ انٹرنیٹ کو دیکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ایکس کمیونیکیٹ کیا ہے, تو ان کو ایکس کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے. ون سیکنڈلی ٹو بی بیکم ا لا, جس کو انہوں نے پریزیڈینشیل ڈگری کے تھرو انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے. تو ایک تو ہوگی ایبروگیشن کی, انکانسٹیٹیوشنل جو انہوں نے ایکٹ کیا ہے. پھر اسی طریقے سے جو انہوں نے ڈسکنیکٹ کیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے, اور ایون آپس میں ایک دوسرے سے کشمیریوں کو, جو آکوپائڈ کشمیر ہے اس کے اندر جو پرزن ہے, ورلڈ لارجسٹ پرزن ہے, اگست 2019 میں جو پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن ہیں جموں اینڈ کشمیر کی, انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی انڈین سپریم کورٹ میں, جس میں کہا کہ اگر آپ یہ جو سروسز کو ڈسکنٹینیو کریں گے اور کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے, بچے اسکول نہیں جا رہے, تو ان کا پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے. لہٰذا یہ جو 2G 3G 4G سروسز کو آپ دوبارہ سے اس کو ریزیوم کریں, ایکٹیو کر دیں. اور پھر لیکن انفارچونیٹلی انڈین سپریم کورٹ نے اس پٹیشن کو ریجیکٹ کر دیا. تو اس قسم کے جو وائلیشن نہیں چل رہی. یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم اگر اوور آل اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ ایشو خاص طور پہ کشمیر کا اور فلسطین کا بڑا پیرلل چل رہا ہے اور اسٹل انڈسپیوٹڈ ہے, اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کس کے مفادات ہیں, کہاں پر اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں, یا ان جو پرابلمس یہ چل رہی ہیں, جو وائلیشن کر رہے ہیں, ان سے وہ مقاصد جو ہیں وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. میم آپ کیا سمجھتی ہیں, اگر ہم بات کرتے ہیں جب کشمیری رائٹس کی, تو ہمیں بہت ساری پاکستان میں بھی تنظیمیں نظر آتی ہیں اور وہ انفورس کر رہی ہوتی ہیں, پروک کر رہی ہوتی ہیں کہ جناب کیوں نہیں بات ہوتی, ہم اٹیک کیوں نہیں کر دیتے, ہم جنگ کی طرف کیوں نہیں جاتے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جنگ ہی اس کا سلوشن ہے؟ دیکھیں, ہم 21st سینچری کے اندر ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان از اے نیوکلیئر پاور اسٹیٹ, انڈیا از اے نیوکلیئر پاور اسٹیٹ, اور یہ بہت ارسپانسبلٹی کی بات ہوتی ہے جب ہم ایز اے ایکسپرٹ, اور یہ جانتے ہوئے کہ جب ہم وار کی جنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی رسپانسبل ایکٹ نہیں ہوتا. ہم جنگ کی بات کبھی نہیں کر سکتے. یس, اٹس ناٹ نارمل ایکٹ, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک جنگ کی سچویشن ہوگی تو پھر جب اٹامک ویپنس ہیں وہ ڈیفینیٹلی آپ نے سنبھال کر نہیں رکھنے, وہ کسی نہ کسی ایک ایگریسو سچویشن تک جا سکتے ہیں. پاکستان جا سکتا ہے, انڈیا جا سکتا ہے, اور دو اور ڈاکٹرائنز آر ناٹ بیسڈ آن آل دس کہ ہم صرف یہ ٹیریٹری جو ڈسٹرب نہیں ہوگی, ہماری ٹوٹل بیلٹ جو ہے اوور آل جو ساؤتھ ایشیا ہے, ڈیفینیٹلی اٹ ہیز ٹو فیس دی کنسیکوینسز. سو بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جب یونیورسل ہیومن رائٹ ڈکلیریشن کو 150 زبانوں میں ترجمہ کیا جا سکتا ہے اور کیا گیا ہے, تو اس کو کیوں ہر نیشن انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی ہے کہ اس کے اندر الگ الگ بچوں کے, عورتوں کے,
ट्रांसजेंडर, इवन के जानवरों तक के हकूक जो हैं वो जब हैं रखे जा चुके हैं, तो इसको इंसान क्यों तस्लीम नहीं कर रहे, जो इंसान उसको बना रहे हैं। तो जो इंसानी हकूक की पामाली की रोकथाम है, इसकी उसूल भी वज़ा किए जा चुके हैं। और सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, जंग कभी भी हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से अगर हम एग्जाम्पल्स दें, तो निगोशिएशंस जो थी वो एंड तक उसको ऑब्जर्व किया जाता था, उसको प्रैक्टिस किया जाता था। जब निगोशिएशन का सिलसिला ख़त्म होता था या सक्सेसफुल नहीं होता था, तो फिर जंग की तरफ या वॉर की तरफ सिचुएशन जाती थी। तो अभी भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हद्दुल इम्कान हम इन सारी चीज़ों को बैठ कर टेबल टॉक निगोशिएशंस के थ्रू जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अगर नहीं है बट लेकिन जंग हम कहीं के किसी मसले का हल है तो वो ये नहीं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैम जो बात कर रही हैं कि जी हम टेबल टॉक करेंगे और उसी में हमारी बेहतरी है, आने वाली नस्ल की, आने वाली जनरेशन की बेहतरी है। आप क्या समझते हैं? एक तरफ तो हमें इंडियन गवर्नमेंट नज़र आती है जो कि पावर में है और वहाँ पर फौज जो है वो भेजी हुई है और बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनली अनह्यूमन जो लॉज हैं और अपने फोर्सेस जितने भी एक्ट हैं वो हो रहे हैं। तो पब्लिकली अगर आप, मैं आपसे ये कंपैरिजन चाहूँ कि गवर्नमेंट तो एक तरफ है, लेकिन इंडिया में जो आम एक इंसान है उसको अगर हम देखें और दूसरी माइनॉरिटीज के हवाले से देखें, तो वो किस हद तक इंडिया के एस एक्ट्स के जो करते हैं, ये खासकर कश्मीर के हवाले से वो खिलाफ हैं, वो समझते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है ये गलत कर रही है। अच्छा, I will just add to the first portion जिसमें मैम बात कर रही थी, वॉर इज नॉट सोल्यूशन। अच्छा, वॉर इज नॉट सोल्यूशन, लेकिन कुछ अरसे से अगर आप देखें तो इंडियन जो मिलिट्री जनरल है, ठीक है, पर्टिकुलरली वो जो नॉर्दर्न कमांड को लीड करते हैं, ठीक है, दे आर टॉकिंग अबाउट कि वो इंडियन जो बूट्स हैं दे कैन बी इन They are saying the boots on the ground. यस। तो वो कहते हैं कि वो दे कैन एंटर इनटू पाकिस्तानी सॉइल, और वो जो कश्मीर है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन या आज़ाद कश्मीर वेदर सॉरी आज़ाद कश्मीर को वो कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो वो ये बात करें। दूसरा, अगर आप ये जो ऑपरेशन स्विफ्ट टॉट हुआ था बालाकोट के रिस्पॉन्स में, उन दिनों की अगर आप प्रेसिडेंट मोदी की देखें, उसकी स्पीच देखें, तो उसने कत्ल की रात का एक जिक्र किया था। तो that again is an irresponsible statement. फिर अगर इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन की मैम ने बात की थी, हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन इट इज अनरिटन। एक दूसरा, हमने हमारी जो है न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, we say that if our existence is in danger, then we will resort to nuclear weapons. Definitely, we have a right to defend ourselves. बट इंडियंस जो है वो उनका जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, अब वो उसका वो स्टेटमेंट चेंज हो गई है। वो दे आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट, जो कि एक बड़ी स्टेट है जिसका $81 बिलियन है इकोनॉमी जो नहीं, उनका डिफेंस बजट पर ईयर वो $81 बिलियन है। तो वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। और अगर लेट्स सपोज एक न्यूक्लियर वेपन यूज होता है, तो फिर जो उसकी वजह से उस वक्त जो हवा चल रही होगी, तो रेडिएशन को किस साइड पे स्प्रेड करेगी, साइंटिफिकली लोग इस चीज को नहीं समझते, ठीक है। फिर आपका जो खाने पीने की चीजें हैं वो कंटेमिनेट हो जाएंगी। फिर आपका जो, अगर लेट्स सपोज उस एरिया में कोई रिवर है, तो वो पानी आपका सारा रेडिएटेड पोल्यूटेड होगा। और फिर तो वॉर इज नॉट ऑप्शन। फिर उस एरिया से जो आपने लोगों को इवैक्यूएट करना है, तो वो कैसे आप उनको इवैक्यूएट करेंगे, ठीक है। There's a big hassle for that also. जी। तो ये प्रॉब्लम्स हैं वॉर से रिलेटेड। और फिर जो लोग इंडिया में, आपने बात क्वेश्चन किया कि क्या वो कैसे देखते हैं, तो अरुंधति राय उनकी एक लीडिंग वॉइस है इंडिया में। आप उनकी स्पीच को सुन लें जो कि उनको कंडेम करती हैं इस एक्ट को। और मेरी एक सजेशन है कि व्हाई नॉट वी ऑर्गेनाइज अ कॉन्फ्रेंस इन बीजिंग ऑन कश्मीर, ठीक है। बीजिंग इज वर्ल्ड सेंटर, जैसे न्यूयॉर्क वर्ल्ड सेंटर है, वर्ल्ड स्टेज है, लंदन है, पेरिस है। तो बीजिंग कैन बी अ प्लेटफॉर्म फॉर अस टू टॉक अबाउट, sit on the table and talk about that. थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेहमान हमारे आज मौजूद थे डॉक्टर इशफाक अहमद साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हमारे साथ, और साइमन कौसर हमारे साथ। आज रेडियो पाकिस्तान से की खुसूसी पॉडकास्ट सर्विस एपिसोड नंबर 24 में हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।